السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم ایان رائٹس، قسط نمبر 49 پارٹ 2۔ مراد، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرال بیگم ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیگم، مجھے ضروری کام ہے۔ مراد شاہ آنکھوں میں سرخی لیے گنز اپنی جیکٹ میں چھپائی۔ مراد، یہ کام چھوڑ دیں، ڈر لگتا ہے مجھے۔ میرال بیگم ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتے تھے، میرال دل میں اپنے خدا سے دعائیں کرتی تھی کہ وہ صحیح سلامت گھر واپس لوٹ آئیں۔ ڈرو مت میرال، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور اگر مروں گا بھی تو شہادت کی موت مروں گا، اپنے ملک کے لیے۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں عزم تھا، ایک جنون تھا۔ انہوں نے میرال بیگم کا چہرہ سامنے کرتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، لیکن شرم آپ کو پھر بھی نہیں آئی۔ میرال بیگم منہ بناتے رخ دوسری طرف کر گئیں۔ میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ 41 سال عمر ہے میری۔ بوڑھا انسان 60 سال کے بعد ہوتا ہے بیگم۔ مراد شاہ نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ 41 سال کی عمر میں بھی بے حد پرکشش لگتے تھے۔ ان کی گہری کالی آنکھیں، چوڑا سینہ، وہ اس عمر میں بھی چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انسان خود کی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ جب انسان خوبصورت ہو تو تعریف کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مراد شاہ نے مسکراتے ہوئے میرال بیگم کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ کو ضروری کام ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ میرال بیگم اپنے قدم پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے گھبرا کر بولی تھیں۔ لیٹ تو ہو رہی ہے۔ مراد شاہ میرال بیگم کو خود کے قریب کرتے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ جلد گھر آنے کی کوشش کروں گا۔ مراد شاہ اپنی جیکٹ اٹھاتے چلے گئے۔ مراد شاہ 200 سے اوپر کی سپیڈ پر کار چلا رہے تھے۔ موبائل پکڑ کر کسی کو کال ملائی۔ جس جگہ یہ ڈیل ہونی ہے اس کی لوکیشن سینڈ کرو مجھے ابھی کے ابھی۔ مراد شاہ نے بات مکمل کرتے ہی کال کٹ کر دیا۔ شداور خان، آج تم نہیں بچو گے۔ مراد شاہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے چلائے تھے۔ انہوں نے جب موبائل پر لوکیشن چیک کی ہے، انہیں اس کلب کی لوکیشن ریسیو ہوئی تھی جو پاکستان کے سب سے بیہودہ کلب میں پہلے نمبر پہ آتا تھا۔ کلب کے باہر کار روکی۔ جب ان کی نظر کلب کے باہر لگے بورڈ پر گئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کلب کے اندر صرف کپل جا سکتے ہیں۔ شٹ، اب میں لڑکی کہاں سے لاؤں اندر جانے کے لیے؟ وہ اسٹیئرنگ پہ سختی سے ہاتھ مارتے باہر کی طرف نظر دوڑانے لگے جب ان کی نظر سامنے کھڑی نور پر گئی جو رو رہی تھی۔ شداور نور کو اپنے ساتھ بیہودہ کپڑے پہنا کر لے کر آیا تھا۔ ان کپڑوں میں نور کا جسم مکمل طور پر واضح ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بازو سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد شاہ نے اپنے قدم نور کی طرف بڑھائے۔ سنو لڑکی، تم میرے ساتھ اندر چلو گی؟ انہوں نے بنا نور کی طرف دیکھے پوچھا تھا۔ ان کی غیرت انہیں گوارا نہیں کرتی تھی کسی عورت کو اس حال میں دیکھے۔ آپ مرد سمجھتے کیا ہیں عورت کو؟
جس کا جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر لڑکیوں کو کہہ دیتے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ تم سب کے گھر ماں بہنیں نہیں ہوتی؟ نور ضبط کھوتے چلائی تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ شداور خان پہلے تو ایک ماہ بعد اس کے پاس آتا تھا، لیکن جب سے زوریز کو اس سے دور لے کر گیا تھا، ہر دوسرے دن وہ کوٹھے پر آ کے نور کے جسم کو نوچتا تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کلب میں جانا ہے۔ میں ان بے غیرت مردوں کی طرح نہیں ہوں جو عورتوں کو نوچتے ہیں۔ مہربانی کر کے میری مدد کر دو۔ مراد شاہ غصے اور اشتعال سے کہہ کر آخری بات پر ان کا لہجہ بے حد نرم ہوا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم کام کے سلسلے میں مجھے اندر لے کر جا رہے ہو، اور اگر تمہیں کوئی ضروری کام ہے تب بھی میں اندر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں دوبارہ اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ نور نظریں چراتے بار بار اپنے ڈریس کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر تک تھا۔ مراد شاہ نے اسے خود کو چھپاتے دیکھ اپنی لانگ جیکٹ اتارتے نور کی طرف بڑھائی۔ مجھے تم مردوں کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو جمع کیے اداس لہجے میں کہا۔ دیکھو بیٹا، تم میرے بچوں کی عمر کی ہو، یہ جیکٹ رکھ لو۔ عورت ایسے لباس میں اچھی نہیں لگتی، قیمتی چیزیں پردے میں اچھی لگتی ہیں، مراد شاہ نے پیار بھرے لہجے میں کہتے نظریں جھکائے نور کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نور نے بے حد حیرانگی سے مراد شاہ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلا مرد ایسا ملا تھا جس نے اسے خود کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا تھا، اسے پردے میں رہنے کا کہا تھا، اسے بیٹی کہہ کر بلایا تھا۔ نور نے جیکٹ مراد شاہ سے لے کر خود کو ڈھانپا تھا۔ اس کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے جیکٹ تقریباً اس کے پاؤں تک آتی تھی۔ انکل، میں آپ کے ساتھ اندر جاؤں گی، نور نے خوش ہوتے کہا تھا۔ اسے مراد شاہ اچھا لگا تھا۔ ہمیں اندر جانے دیں گے؟ کیونکہ آپ بہت چھوٹی۔ مراد شاہ بات کو ادھورا چھوڑتے خاموش ہو گئے۔ آپ شاید دنیا والوں کو جانتے نہیں ہیں، لوگ جسم نوچتے وقت عمر نہیں دیکھتے۔ نور نے آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا۔ مراد شاہ نے ہمدردی اور دکھ سے نور کی طرف دیکھا۔ انہیں وہ اسما کی عمر کی لگی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں وہ اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ نور اور مراد شاہ نے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ گارڈ نے کپل سمجھ کر دونوں کو اندر جانے دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، سامنے شداور کھڑا تھا۔ اس سے پہلے شداور نور کو دیکھتا وہ مراد شاہ کے پیچھے چھپ گئی۔ انکل، مجھے کسی کمرے میں بند کر آئیں۔ روتے ہوئے سختی سے اس نے مراد شاہ کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ مراد شاہ نے سامنے کھڑے شداور کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے انہیں لگا کہ شاید وہ لڑکی شداور سے ڈر رہی ہے۔ انہوں نے حامی میں سر ہلاتے اسے ساتھ لیے، جہاں کمرے تھے اس طرف چل دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مراد شاہ نے دروازہ بند کیا۔ آپ کس سے ڈر رہی تھی بیٹا؟ مراد شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نور گھبرا کر اپنی جیکٹ کو سختی سے پکڑ گئی۔ کیا آپ کو اس انسان سے ڈر رہی تھی جو سامنے کھڑا تھا؟ نور نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بے ساختہ مراد شاہ سوال کر گئے۔ وہ درندہ، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے، ہر روز کوٹھے پر آ کر مجھے نوچتا ہے، وہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے گیا۔ نور بیڈ پر بیٹھتے اپنے بال پکڑتے
اونچی آواز میں رونے لگی۔ مراد شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی وہ دکھ سہ رہی تھی جو شاید ایک میچور اور مضبوط عورت بھی نہ سہ پاتی۔ اس نے آپ سے نکاح کیا ہے؟ مراد شاہ نے گھٹنوں کے بل نور کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نور نفی میں سر ہلاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انکل، مجھے اس دلدل سے نکال دیں، میں اور نہیں رہنا چاہتی وہاں پہ، میں تھک چکی ہوں۔ مجھے ایک سکون بھری زندگی چاہیے، جہاں صرف خوشیاں ہوں، جہاں اس جیسے درندے نہ ہوں۔ نور نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے لہجے میں التجا، تھکن، دکھ اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ بیٹا، آپ مجھے اپنے متعلق سب کچھ بتاؤ، بہت جلد آپ کو میں وہاں سے نکلوا دوں گا۔ وہ نور سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ انہیں نور کے متعلق ہر بات جاننی تھی تاکہ شداور خان کی کمزوری، اس کے کالے کارناموں کے بارے میں جان سکیں۔ نور نے اپنے متعلق ہر بات مراد شاہ کو بتا دی۔ ابھی وہ خاموش ہی ہوئی تھی جب شداور کمرے میں داخل ہوا۔ مراد شاہ کو نور کے پاس بیٹھے دیکھ حیرانگی، غصے اور خونخوار نظروں سے نور کی طرف دیکھا۔ اس نے زریز کے پیدا ہونے کے بعد نور کو بے ہوش کر کے اس کے گلے کے اندر چپ بیچی تھی، جس کی وجہ سے اسے نور کی کمرے میں موجودگی کا علم ہوا۔ نور ڈر کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مراد شاہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شداور خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا مراد شاہ کے سر پر کھڑا ہوتے چلایا تھا۔ کیوں اس طرح چلا کر واضح کر رہے ہو کہ تم کتوں سے اچھا بھونک لیتے ہو؟ اور جہاں تک میرے یہاں آنے کی بات رہی، شداور خان، تو میں تم سے پوچھ کر کہیں پر جانے کا پابند نہیں ہوں۔ تو بہتر یہی رہے گا، اپنی زبان کو لگام دے کر مجھ سے بات کیا کرو۔ مراد شاہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولے تھے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ مراد شاہ، تم میری نور جان کے پاس کیا کر رہے تھے؟ شداور خان بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا مراد شاہ کو قتل کرتے، جو اس کی نور جان کے قریب بیٹھا تھا۔ ویسے خوبصورت بہت ہے یہ، مراد شداور کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے اسے آنکھ مارتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ شداور خان نور کی طرف قدم بڑھاتا اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اس کمینے کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ شداور پھنکارا تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، نور آنسو بہاتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اس سے پہلے شداور اسے سخت الفاظ کہتا، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شداور اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پہ قابض ہوا تھا۔ اسے یہ تک خیال نہ آیا وہ ننھی سی جان کیسے اسے برداشت کرے گی۔ وہ درندہ بنتے اسے نوچ رہا تھا۔ وہ غصے میں یہ تک بھول گیا تھا کہ آج اسے اس کلب سے ایک آدمی کو لڑکیاں بیچنی تھی جن کی وہ کروڑوں کے حساب سے قیمت لے چکا تھا۔ شداور جگہ جگہ اس کے جسم پر دانت گاڑ رہا تھا۔ درد ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے نور نے موندی موندی آنکھیں کھول کر ایک پل کے لیے شداور کی طرف دیکھا۔ اسی پل دوبارہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ مراد شاہ کلب میں نظر چاروں طرف دوڑا رہے تھے تاکہ وہ آدمی کو ڈھونڈ سکیں جس کے ساتھ شداور نے ڈیل کی تھی۔
ایک لڑکی ان کے قریب آتے بے باکی سے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ان کے بے حد قریب کھڑی ہو گئی۔ کیا تم میرے ساتھ رات گزارنا چاہو گے؟ مراد شاہ کی گردن میں بازو حال کرتے جھولتی ہوئی بولی۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ محترمہ، میں نامرد نہیں ہوں جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مراد شاہ اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف کرتے اپنے لہجے کو دھیما رکھتے دہاڑے تھے۔ اگر تم اتنے ہی پاک صاف ہو تو اس کلب میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی اس قدر بے عزتی پر تلملا اٹھی۔ مراد شاہ نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور وہاں سے جوس اٹھا کر پینے لگے۔ وہ لڑکی تلملاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں ایس کے کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے لڑکیوں کو لے کر نکلنا ہے۔ مراد شاہ کو اپنے پیچھے کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ ان کی آنکھیں پراسرار انداز میں مسکرائیں۔ انہوں نے کانوں میں لگے ایئر فون کو پریس کیا۔ کلب میں موجود مراد شاہ کے آدمیوں نے مراد شاہ کی طرف دیکھتے حامی میں سر ہلایا۔ سر، آپ کو ایس کے روم میں بلا رہے ہیں۔ مراد شاہ کا ایک آدمی اس آدمی کے پاس گیا۔ وہ آدمی بنا تحقیق کیے اس کے ساتھ چل دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے میجر مراد شاہ کو دیکھتے اس کا رنگ اڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، مراد شاہ کے آدمی کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر گئے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز زارون؟ مراد شاہ چیئر پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے آنکھوں میں پراسرار مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیسے علم ہوا میجر کہ ہم یہاں پر ڈیل کرنے والے ہیں؟ زارون دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ میرے لیے یہ معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ مراد اس کی طرف قدم بڑھاتے اسے گردن سے دبوچتے دہاڑے تھے۔ اپنی جیب سے چاقو نکالتے انہوں نے اس کی گردن میں اتارا تھا۔ خون اس کی گردن سے نکلتے مراد شاہ کے چہرے کو رنگ گیا تھا۔ اس کی گردن سے چاقو نکالتے اس کے سینے میں مارا۔ وہاں سے نکال کر اس کی آنکھوں میں چاقو بے رحمی سے مارنے لگے۔ اس کے ذہن میں نور کی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں زارون ایک لڑکی کو نوچ کر اس کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ پاس کھڑے آدمیوں نے مراد شاہ کی بے دردی سے مارنے پر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھکانے لگاؤ اسے، مراد شاہ کہتے واش روم میں جا کر اپنا چہرہ صاف کرتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ یار، اگر مجھے پتہ ہوتا میجر نے اتنی بے دردی سے مارنا تھا اسے، میں کبھی کمرے میں نہ آتا۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے کان میں سرگوشی کی۔ مراد شاہ کلب کے باہر نکل کر کار میں بیٹھتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئے۔ وہ خوش تھے، انہوں نے لڑکیوں کی زندگی بچا لی تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں نور کا خیال آیا۔ وہ جانتے تھے شداور خان اس معصوم کو نوچ رہا ہوگا، اس پر اپنا غصہ اپنی وحشت نکال رہا ہوگا۔ خود پر ضبط کرتے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کار میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کب ان کے آدمی لڑکیوں کو لے کر کلب سے باہر نکلیں اور انہیں ان کے گھر پہنچا دیں۔ جیسے ہی آدمی لڑکیوں کو لے کر باہر آئے، مراد شاہ نے کار کا رخ گھر کی طرف کر لیا۔ مراد شاہ گھر پہنچے۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پر پارس اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں ارسلان کے پاس جاتے اسے اٹھایا تھا۔ ماموں، آپ نے تو صبح گھر آنا تھا،
اسما مراد شاہ کے پاس آتے معصومیت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پارس کو یہاں پر اکیلے کیوں لٹایا تھا؟ ماموں وہ کمرے میں رو رہا تھا، اسے اٹھا کر دودھ نہیں بنا سکتی تھی، اس لیے باہر لٹا دیا۔ میرال کہاں پر ہے؟ مراد شاہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ اسما انہیں غصے میں آتے دیکھ ڈر گئی تھی۔ مراد شاہ کو میرال بیگم کی لاپرواہی پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اسما چھوٹی تھی، وہ بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بیٹا پارس کا فیڈر آپ مجھے دو۔ مراد شاہ اسما سے فیڈر لیتے پارس کو اٹھائے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسما خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ اکثر مراد شاہ ارسلان کو اپنے کمرے میں لے جاتے تھے۔ مراد شاہ کمرے میں داخل ہوئے، میرال بیگم سو رہی تھی۔ غصے سے ان کی طرف دیکھتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر پارس کو دودھ پلانے لگے۔ پارس 5 منٹ میں فیڈر خالی کر گیا تھا۔ فیڈر پیتے ہی وہ سو گیا تھا۔ 1 گھنٹہ مراد شاہ اسے اپنی گود میں لٹائے بیٹھے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ پارس گہری نیند میں جا چکا ہے، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ساتھ نیم دراز ہو گئے۔ صبح کے 4 بجے نور کی آنکھ کھلی۔ شداور کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنے لگے۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ بلینکٹ سے وہ خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت جلد میں اس جہنم سے باہر نکل جاؤں گی، تمہارے آگے کبھی بھی گڑگڑاؤں گی نہیں۔ نور کی نظر سامنے لگے آئینے پر گئی۔ اس کی گردن پر بے شمار دانتوں کے نشانات تھے۔ اس میں ہمت نہ تھی خود پر سے لحاف اٹھا کر خود کو دیکھ پاتی۔ شداور نور کی طرف دیکھتے اسے اپنے ساتھ میں لے گیا۔ نور نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ یہ تمہاری سزا تھی اس میجر کے قریب بیٹھنے کی۔ اگر مجھے تمہارے ارد گرد کوئی مرد نظر آیا تو اس سے بھی بری سزا دوں گا میں تمہیں۔ شداور نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ اسے بے حال وہیں پر چھوڑتے شداور خان فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ یا اللہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو۔ نور اپنے بال نوچتے ہوئے اپنا سر تھام کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ مار رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ واش روم سے باہر آ کر نور کو کوٹھے پر چھوڑ آیا۔ نور وہ بیہودہ لباس بدل کر شلوار قمیض پہنے کھڑکی کے پاس بیٹھے رو رہی تھی جب اس کی نظر نیچے کھڑے ارد شیر پر گئی۔ یہ ہر روز یہاں کیوں آتا ہے؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارد شیر نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نور نے نفی میں سر ہلانے اس نے التجائیہ نظروں سے نور کی طرف دیکھا۔ نور بڑی سی چادر سے خود کو کور کرتے چھپتے ہوئے حویلی سے باہر گئی۔ تم کیوں آتے ہو ہر روز یہاں پر؟ کیوں میری زندگی عذاب بنانا چاہتے ہو تم؟ نور اپنی آواز کو دھیمی رکھتے چلائی تھی۔ میں تو تمہارا دوست ہوں نا، اور دوست ملنے آتے ہیں۔ نور کو ارد شیر کی معصومیت جھوٹ لگ رہی تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی میں جتنے بھی مرد ملے تھے وہ سب ہوش پرست تھے سوائے مراد شاہ کے۔ ہم دوست ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر روز یہاں آ جایا کرو۔ پلیز آج کے بعد مت آنا یہاں پر۔
نور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بے پناہ ڈری ہوئی تھی۔ شداور کے رویے کی وجہ سے وہ دوبارہ وہ تکلیف نہیں جھیلنا چاہتی تھی۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو نور؟ میں تو ان گندے مردوں کی طرح نہیں ہوں۔ بے ساختہ اردشیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنی یہ جھوٹی معصومیت مجھے مت دکھاؤ۔ تم بھی سب کی طرح ہوش پرست ہو۔ نور نے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ میں گندا نہیں ہوں، اردشیر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنا بھی نہ سمجھ نہیں تھا کہ وہ نور کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ تم سچ میں اتنے معصوم ہو؟ تم ہوش کے لیے میرے پاس نہیں آتے؟ نور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہوش پوری کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردشیر نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے نور کی طرف دیکھا تھا۔ اردشیر کی بات پر نور نے زوردار قہقہہ لگایا، جیسے وہ خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں ہوش کیا ہوتی ہے؟ نور نے اپنے بازو سے چادر ہٹاتے نشانات دکھائے تھے۔ یہ دیکھو، جب مرد اپنی ہوش پوری کرتا ہے نا تو عورت کے جسم پر ایسے نشانات ہوتے ہیں۔ نور کھوکھلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ یہ کس نے؟ اردشیر بمشکل 3 لفظ ادا کر پایا۔ اگر تم چاہتے ہو میرے جسم پر ایسے اور نشانات نہ بنیں تو پھر آ جایا کرو روز یہاں پر۔ وہ درندہ جب تمہیں میرے پاس دیکھے گا تو اس طرح کے بے شمار نشانات میرے جسم پر چھوڑے گا۔ نور کھوکھلا قہقہہ لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گا۔ اردشیر روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نور زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر دیوار سے مارنے لگی۔ وہ اکتا گئی تھی ہر چیز سے۔ وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ جب درد برداشت سے باہر ہونے لگا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ مجھے معلوم ہے تم اچھے ہو۔ تم ان ہوش پرست مردوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم یہاں آتے میرے ساتھ اس نے تمہیں بھی سزا دینی تھی۔ میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ نور ہمت کرتے کھڑی ہوتی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شداور اپنے گھر داخل ہوتے کمرے میں جاتے لیلی کی طرف دیکھے بنا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ لیلی نے تعصب اور دکھ سے سر ہلایا۔ اپنے پاس لیٹے زریز کو اٹھاتے اسے پیار کرنے لگی۔ اس کی خود کی اولاد تو اس سے دور ہو گئی تھی۔ وہ زریز کو اپنا بچہ سمجھ کر پال رہی تھی۔ میں غصے میں اتنا کیسے پاگل ہو سکتا ہوں؟ یہ تک بھول گیا میں نے اسے لڑکیاں بیچنی تھی۔ اب نہ جانے وہ زارون کیا کرے گا۔ شداور نے چیئر اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ فون اٹھاتے اس نے داؤد کو کال کی۔ داؤد، زارون؟ بوس، ہمیں زارون کہیں پر بھی نہیں ملا۔ وہاں پر مراد شاہ آیا تھا، مجھے لگتا ہے اسے قتل کر دیا گیا ہے، داؤد نے شداور خان کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ شداور نے موبائل دیوار پہ مار دیا۔ مراد شاہ، تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اچھا نہیں کیا۔ شداور خان پاگلوں کی طرح اسٹڈی روم میں چکر لگا رہا تھا۔ پلک جھپکتے کئی سال گزر گئے۔ بابا، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس نے میرا۔ احمد 3 سالہ ارسلان کو اٹھائے مراد شاہ کے کمرے میں داخل ہوتا اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ ارسلان دہاڑے مار کر رونے لگا۔ احمد شاہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مراد شاہ احمد سے غصے سے کہتے ہوئے ارسلان کو اپنے سینے سے لگا گئے۔
میرا پیارا بیٹا، آپ کے بابا گندے ہیں، آئندہ آپ نے ان کے پاس نہیں جانا۔ مراد شاہ پارس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اسے کہہ کر غصے سے احمد شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ میرے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ احمد شاہ روحان سی ہوتے مراد شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو مجھے سکھانا چاہیے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احمد شاہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکتا، مراد شاہ نے جوتا پکڑ کے اسے مارنا شروع ہو جانا تھا۔ بابا گندے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ پارس اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مراد شاہ کا چہرہ تھامتے ان کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کے بابا گندے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی گندوں والی حرکتیں ضرور کر جاتے ہیں، اس لیے مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ مراد شاہ مسکراتے ہوئے کہہ کر پارس کو گدگدی کرنے لگے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا جب میرال بیگم کمرے میں داخل ہوتے غصے سے مراد شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیگم، ناشتہ نہیں کیا جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہیں؟ مراد شاہ میرال بیگم کو آنکھ مار کر پارس کو اپنی گود میں بٹھاتے انہیں فلائنگ کس دیا تھا۔ ٹھرکی بڈھا، شرم نامی چیز ہے ہی نہیں ان میں۔ میرال بیگم بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چلو پارس بیٹا، ہم بھی ذرا باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ مراد شاہ اسے اپنی گود میں اٹھائے نیچے گئے۔ سب نے حیرانگی سے مراد شاہ کی طرف دیکھا جو 3 سالہ پارس کو اٹھائے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ماموں، ارسلان ماشاءاللہ اتنا بھاری ہے، آپ اسے اٹھائے گھومتے رہتے ہیں۔ اسما مسکراتے ہوئے اپنے ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ بھاری ہے تو اپنے بیٹے کو اٹھانا چھوڑ دوں میں؟ انہوں نے پارس کے رخسار پر پیار کیا۔ پارس ارسلان شاہ 3 سال کا تھا، لیکن دکھنے میں وہ 6 سال کا لگتا تھا۔ اس کا قد اپنی عمر سے دگنا بڑا تھا۔ دادو، مجھے بہن چاہیے۔ پارس مراد شاہ کی گردن میں چہرہ چھپاتے رونے والا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر بے ساختہ احمد شاہ کھانسنے لگے۔ ادھر آؤ، میں تمہیں بہن لا کر دوں۔ انشا غصے سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا دماغ گھوم گیا تھا اس کی بات پر۔ انشا، کیا ہو گیا ہے؟ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بچہ ہے وہ چھوٹا سا۔ بچہ؟ ماموں، آپ نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ اسما اتنی چھوٹی سی عمر میں 3 بچوں کی ماں ہے۔ جب ایشان ہوا تھا تب اس نے ضد کی تھی کہ مجھے بہن چاہیے۔ اس کی ضد کی وجہ سے سیان پیدا ہوا اور ابھی وہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا اور پھر اس کی ضد شروع ہو گئی ہے۔ مجھے بہن لا کے دیں۔ انشا غصے سے بولنے پر مراد شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ انشا کی بات سے متفق تھے کیونکہ اسما کافی کم عمر تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ بیٹا، آپ کی ابھی بہن نہیں آ سکتی، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ مراد شاہ اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ اسما ارسلان کی بات پر رونے والی ہو گئی تھی۔ جب سیان پیدا ہوا تھا اس کی بہت بری حالت ہوئی تھی۔ ارسلان چہرے پر سنجیدگی سجائے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ مراد شاہ دھک رہ گئے تھے اس کی اس قدر سنجیدگی پر۔ پارس، بے ساختہ انہوں نے پکارا۔ جی دادو۔ مراد شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے پارس کو دیکھا۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھے سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر مجھے بہن نہ لا کر دی آپ نے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ مراد شاہ کی گود سے اترتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابا، یہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ اگر بچے کے ساتھ زیادتی سے
اور ظلم سے پیش آیا جائے تب بھی وہ اس قدر سنجیدگی سے بات نہیں کرتا۔ احمد شاہ حیرت زدہ لہجے میں بولے تھے۔ مراد شاہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات، کیونکہ وہ جب سب اس کے ساتھ بے حد پیار سے پیش آتے تھے۔ اسماء ارسلان کے کمرے میں گئی تاکہ اسے منا کر باہر لے کر آ سکے۔ ارسلان، امی سے ناراض ہو گئے ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھتی پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ امی کی جان، آپ کو معلوم ہے نا آپ کی امی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسماء نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ امی مجھے بہن چاہیے۔ میں جب باہر جاتا ہوں سب بچے اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی میری بہن کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ارسلان بالائی ہونٹ باہر نکالتی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے بولا تھا۔ اسماء کو اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میری جان، ابھی بہن نہیں آ سکتی۔ اسماء کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسماء کی گود سے اتر گیا۔ امی کی جان، وہ بہن ابھی وہ۔ اسماء اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پارس ارسلان شاہ کہتے ہوئے بیڈ کے اوپر چڑھ کے کمبل کے اندر چھپ گیا۔ اسماء نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسماء، کیا ہوا ہے؟ احمد شاہ اسماء کو روتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے قدم بڑھاتے اس کے پاس گئے۔ احمد، وہ کہہ رہا ہے کھانا نہیں کھائے گا۔ کھا لے گا، تم ٹینشن نہ لو۔ احمد شاہ نے اسے تسلی دینی چاہی۔ وہ نہیں کھائے گا احمد، آپ کو معلوم ہے وہ یہ چھوٹی سی عمر میں حد سے زیادہ ضدی ہے۔ سیان کی دفعہ جب اس نے ضد کی تھی بہن کی، آپ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ایک ماں، اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسماء احمد شاہ کا ہاتھ جھٹکتے روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر تھام گئی۔ تو کیا چاہتی ہو تم پھر؟ احمد شاہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے خاموش ہو گئے۔ ہرگز نہیں احمد، میرال بیگم سخت نظروں سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ پھر آپ ہی مجھے حل بتائیں۔ احمد شاہ تھکن زدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا کچھ دن تک۔ وہ میرال بیگم نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ آپ بھی یہیں پر ہیں امی، اور میں بھی، دیکھتے ہیں، احمد شاہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ارسلان نے ٹھیک سے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ اسماء اس کی منتیں کرتی رہ جاتی، مشکل سے وہ 2 نوالے کھاتا تھا۔ پارس حد سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اس کا بخار اترتا ہی نہ تھا۔ پارس، میرا پیارا بیٹا ہے نا، کھانا کھا لو۔ مراد شاہ اس کے کمرے میں بیٹھے اس کی منتیں کر رہے تھے۔ دادو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پارس اپنا رخ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ دادو کی جان، کھانا کھا لو۔ مراد شاہ نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ پارس اپنی ضد سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے 104 بخار تھا، کھانا کھائے بغیر اسے میڈیسن بھی نہیں کھلا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بہن آ جائے گی، احمد شاہ خود پر ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ چاہے
جتنا بھی ارسلان سے چڑھتا تھا لیکن پیار بھی اس سے سب سے زیادہ کرتا تھا۔ احمد شاہ کے کہنے کی دیر تھی۔ ارسلان کھانے کی پلیٹ پکڑتے بے صبری سے کھانا شروع ہو گیا۔ کمرے میں موجود سب نے سکون کا سانس لیا لیکن احمد شاہ بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر ہاں تو کر گیا تھا، اس کا دل اس سب کے لیے راضی نہ تھا۔ سست قدم اٹھاتے احمد شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسما ارسلان کو سلا کر کمرے میں آئی۔ ارسلان سو گیا ہے؟ آنکھیں موندے اسما سے سوال کیا۔ جی، یک لفظ جواب دیے اسما احمد شاہ کے پاس بیٹھ گئی۔ احمد، آپ پریشان ہیں؟ اسما نے اس کے کندھے پر سر رکھ کے پریشانی سے پوچھتے ہوئے احمد شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم ہینڈل کر لو گی؟ ہمارے 3 بچے ہیں، ایک اور۔ احمد شاہ بات ادھوری چھوڑتا سر جھکا گیا۔ میرے لیے ارسلان سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے، اور جہاں تک رہی بچوں کی بات تو میں کون سا سب کو سنبھالتی ہوں احمد، میرے پاس صرف ایشان ہوتا ہے۔ ارسلان پورا دن پھپھو کے پاس رہتا ہے اور آپ ہی اپنے بچوں کے ساتھ سنبھالتی ہیں، سیان کو بھی سنبھالتی ہیں۔ اسما مسکراتے ہوئے احمد شاہ کو دیکھتی اس کے رخسار پر لب رکھ گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں سیان کے بعد کافی فری ہو گئی ہو تم میرے ساتھ۔ احمد شاہ آنکھوں میں شرارت لیے اسما کو اپنے بے حد قریب کر گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے ڈر کر رہوں؟ اسما آنکھیں گھماتے ہوئے بولی کر شرما کے احمد کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسما جان، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ احمد سختی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر نامحسوس طریقے سے لب رکھ گئے۔ ان دونوں کے ملن پر چاند بھی شرما گیا تھا۔ جب تک پارس ارسلان شاہ کو پتہ نہ چل گیا کہ اس کی بہن آنے والی ہے، اس نے سب کو بہت تنگ کیا تھا۔ جیسے ہی اسے یہ خوشخبری ملی وہ ہر روز اسما کے پاس بیٹھتے یہ پوچھتا تھا، امی جان میری بہن کب آئے گی، میری چھوٹی سی گڈو کب آئے گی؟ دن میں 100 دفعہ اس نے یہ سوال اسما سے پوچھنا ہوتا تھا۔ ایک دن اسما گھر اکیلی تھی، اس کا املی کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میرال بیگم نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ 4 دانے سے زیادہ املی نہیں کھا سکتی، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسما منہ بنائے بیٹھی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پاؤں پر حد سے زیادہ سوجن تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ ارسلان اسما کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے املی کھانی ہے، اسما آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ ارسلان کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ کچن میں داخل ہوتے ارد گرد نظریں دوڑائی، اسے سٹول نظر آیا۔ سٹول کے اوپر کھڑے ہوتے فریج میں سے املی نکال کر وہ اپنی امی جان کے لیے بنانے لگا۔ اذہان کچن میں داخل ہوتے دلچسپی سے ارسلان کی طرف دیکھنے لگا۔ ارسلان تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے پاس جاتے پاؤں اوپر کرتے دیکھنا چاہا۔ میں امی جان کے لیے املی بنا رہا ہوں، ارسلان املی کے اندر مرچ، نمک اور چینی ملاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ انشا کو اپنے لیے املی بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہیں بنانی آتی ہے؟ اذہان زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا کیونکہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ارسلان کیسے بنا رہا ہے۔ ہاں، میں نے ایک دفعہ امی ماں کو بناتے دیکھا ہے۔ چولہا بند کرتے املی کو برتن میں ڈالتے کچن سے باہر چلا گیا۔ اذہان بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ امی جان یہ لیں۔ بیڈ پر بیٹھ کر املی اسما کے سامنے رکھی۔
اسما نے حیرت سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ وہ بار بار آنکھیں جھپک کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے 3 سالہ بیٹے نے اس کے لیے املی بنائی ہے۔ یہ آپ نے بنائی ہے؟ ارسلان نے فوراً حامی میں سر ہلایا۔ اسما حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے املی کھانے لگی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اتنی ٹیسٹی املی اس کا 3 سالہ بیٹا کیسے بنا سکتا ہے۔ اسما نے جیسے ہی 4 سے 5 دانے املی کے کھائے، ارسلان املی پکڑ کے بھاگ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ارسلان، املی دو مجھے، اسما منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو اس کا منہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔ امی جان، دادی امی نے کہا تھا آپ کو 3 سے 4 دانے املی کے دینے ہیں، آپ نے 5 کھا لیے ہیں، ارسلان کہتے ہی املی لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسما رونا شروع ہو گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ مراد شاہ کا پوتا ہے اور احمد شاہ کا بیٹا ہے۔ چھوٹی امی، میں بابا کو اور چھوٹے بابا کو ارسلان کی شکایت لگاؤں گا۔ اذہان اسما کے آنسو صاف کرتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اسما اذہان کو اپنے سینے سے لگا کر بے آواز رونے لگی۔ اس کا بے انتہا دل کر رہا تھا املی کھانے کا، اور ارسلان اس کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ انشا گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اسما کے کمرے میں آئی۔ اذہان اسما کے سینے سے لگ کے سویا ہوا تھا۔ ایشان اور زیان بیڈ پر، سیان اور آلیان کاٹ میں سوئے ہوئے تھے۔ اسما، رو کیوں رہی ہو؟ پریشانی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپی، مجھے املی کھانی تھی اور ارسلان املی لے کر چلا گیا، اسما روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے موڈ ونگ حد سے زیادہ ہوتے تھے، وہ بات بات پر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ تم جانتی ہو پھپھو نے تمہیں منع کیا ہے۔ 1 منٹ، تمہیں بنا کر کس نے دی؟ انشا پیار سے اسما کو سمجھا رہی تھی، جب اچانک اسے خیال آیا گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا جو اسے املی بنا کر دیتا۔ انشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ ارسلان نے بنا کر دی تھی، اسما خوش ہوتے اسے بتا رہی تھی۔ ارسلان نے؟ آنکھیں پھاڑے حیرت بھرے لہجے میں اسما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسما فوراً زور سے حامی میں سر ہلا گئی۔ مجھے کبھی ارسلان 3 سال کا نہیں 23 سال کا لگتا ہے۔ اس کے بات کرنے کا لہجہ چھوٹے بچوں والا بھی نہیں ہے۔ مجھے کیا سنا رہی ہیں؟ جب وہ املی بنا کر لے کر آیا تھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے 3 سالہ بیٹے نے میرے لیے بنائی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھامتے ہوئے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ رات کو جب احمد گھر آیا، اسما منہ بنائے بیٹھی تھی۔ اسما جان، کیا ہوا؟ اس کی گود میں سر رکھتے نیم دراز ہوتے احمد شاہ نے پیار بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے املی کھانی تھی اور آپ کا بیٹا اٹھا کر لے گیا۔ اسما پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ احمد نے خود پر ضبط کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتی تھی اور پھر چپ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسما جان، تمہیں معلوم ہے امی نے منع کیا ہے املی کھانے سے، تم کیوں باز نہیں آتی؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسما کو اپنے بے حد قریب کرتے اس کی پیشانی اور رخسار پر بوسہ دیا۔ آپ کو ہر وقت صرف یہی کام کرنے آتے ہیں، آپ کی وجہ سے میں چوتھے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اپنا سر تھامتے روئے جا رہی تھی۔ میری وجہ سے؟
محترمہ، جب 2 ہفتے ارسلان نے کچھ کھایا نہیں تھا تم ہر روز مجھے کہتی تھی ارسلان کی بات مان لیتے ہیں۔ میں تمہیں بار بار منع کرتا تھا، اور جب میں نے حامی بھری اور اب تم پریگننٹ ہو تو سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہی ہو تم۔ احمد کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا اسما کی بات پر، جو سارا ملبہ اس کے سر ڈال رہی تھی۔ میں نے صرف اس بیبی کے لیے کہا تھا ایشان اور سیان، وہ تو آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ احمد کا دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار پہ دے مارے، سیان کی دفعہ بھی اس نے ہی ضد کی تھی۔ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے اسما کی طرف دیکھنے لگا۔ جب انشا کمرے میں داخل ہوئی وہ ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم میری بہن کو کہ اس کی ضد کی وجہ سے 4 بچے ہوئے ہیں؟ تم شوہر اپنے اوپر کوئی بات آنے ہی نہیں دیتے۔ احمد کے سر پر کھڑے ہوتے غصے سے بولی تھی۔ سجاد جو انشا کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی بات سن کر آنکھیں پھاڑے اس نے انشا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہم شوہر اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتے، یا تم بیویاں سارا ملبہ ہم بیچارے شوہروں کے اوپر ڈال دیتی ہو؟ سجاد دانت پیستے ہوئے ہاتھ نچاتے ہوئے بولا تھا۔ بیچارے اور آپ، یہ تو اخبار میں بات آنی چاہیے کہ سجاد شاہ اور احمد شاہ جیسا معصوم اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انشا نے سجاد کے کندھے پر بے شمار تھپڑ مارے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو سب کے سامنے مارتے ہوئے؟ سجاد نے سر تا پاؤں تک انشا کو دیکھتے ہوئے خود پر ضبط کرتے کہا تھا۔ آپ دونوں کو شرم آتی ہے جو ہر سال بچہ پیدا کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم دونوں بہنوں کو آپ نے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھ رکھا ہے۔ انشا کو غصے میں احساس نہ ہوا وہ کیا کہے جا رہی ہے۔ اسما ان کی لڑائی دیکھتے روئے جا رہی تھی۔ چپ کر جائیں آپ دونوں، احمد غصے سے اونچی آواز میں بولتے اسما کو اپنے سینے سے لگا گیا، جو ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ اسما جان چپ ہو جاؤ، احمد نے اس کے آنسو صاف کیے۔ احمد، یہ سب میری وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ گڑیا، ہم تمہاری وجہ سے بالکل بھی نہیں لڑ رہے۔ سجاد شاہ نے اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر انشا کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے انشا کا ہاتھ چھوڑتے سجاد شاہ نے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے تمہیں بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ رکھا ہے۔ سجاد شاہ کے لہجے میں تکلیف تھی۔ انشا سر جھکا گئی۔ سجاد، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انشا سجاد کا ہاتھ پکڑنے لگی، اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے معلوم ہے الیان کافی جلدی پیدا ہوا ہے۔ تمہاری اس بات کا مطلب جانتی ہو کیا نکلتا ہے کہ میں اور میرا بھائی حوض پرست ہیں، سجاد شاہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہوتے خود پر لحاف اوڑھ گئے۔ اپنے آنسو صاف کرتے سجاد شاہ کے پاس نیم دراز ہوتے پیچھے سے ان کے گرد حصار باندھ گئی۔ I'm sorry، غصے میں نے بول دیا تھا۔ سجاد نے غصے سے رخ انشا کی طرف کیا۔ غصے میں اکثر انسان حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ انشا سجاد شاہ اپنے اوپر سے لحاف اٹھاتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ انشا ان کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتی سجاد شاہ گھر سے باہر چلے گئے۔ انشا کمرے میں داخل ہوتے رونے لگ گئی۔ 3 گھنٹے سے وہ سجاد کا انتظار کرتی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ سجاد، میرال بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے سجاد شاہ کو پکارا۔ انشا، سجاد کہاں ہے؟ میرال بیگم کے پوچھنے پر بے ساختہ انشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ انشا، میرال بیگم کے پوچھنے پر
انشا نے ساری بات انہیں بتا دی۔ غلطی تو آپ کی ہے بیٹا، اب منانا بھی آپ نے ہی ہے۔ کیسے مناؤں؟ نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا سا تیار ہو جاؤ، یہاں پر شوہر پگھل جاتا ہے۔ پکا پھپھو، مان جائیں گے وہ؟ انشا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرال بیگم ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ انشا نے الماری سے فراک نکال کر پہن لی جو پاؤں تک آتی تھی اور بیک لیس تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے کمر تک پہنچتے بھورے بالوں کو کھولا، گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے، وہ نوز پن پہنے جو سجاد نے شادی کی رات انشا کو دی تھی، لیکن اس وقت انشا ناک پر چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ پہن پائی تھی۔ رات کے 1 بجے سجاد شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ انشا کو خود کے لیے تیار ہوئے دیکھ وہ آنکھیں چپکانا بھول گئے۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈارک پنک کلر کی لانگ فراک میں سلیو سے اور گلے سے اس کی سفید رنگت اسے اور زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ انشا گھبراتے ہوئے سست قدم سجاد کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کے قریب پہنچ کر انشا خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ "آئی ایم سوری، آئندہ ایسے غلط الفاظ نہیں بولوں گی"۔ پیار بھری نظروں سے سجاد کو دیکھتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ "یہ غلط بات ہے انشا، پہلے غلط الفاظ بولتی ہو اور پھر"۔ اس کے سامنے سجاد شاہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ "پکا اگر آئندہ میں نے ایسا کچھ بولا نا، آپ مجھے تھپڑ مار دینا"۔ انشا نے سجاد کا چہرہ تھام کر ان کی ناک سے ناک مس کیا۔ "بیگم، عورت پہ ہاتھ نامرد اٹھاتا ہے، سجاد شاہ نامرد نہیں ہے"۔ انشا کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے بے حد قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ انشا شرماتے ہوئے اپنا آپ سجاد شاہ کے سپرد کر گئی۔ انشا سجاد شاہ کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سجاد شاہ نے موندی موندی آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ "اس وقت کون ہے؟" بیزاریت سے کہتے ہوئے انشا کو نرمی سے تکیے پر منتقل کرتے دروازہ کھولا۔ سامنے پارس شاہ کشن اٹھائے کھڑا تھا۔ "اتنا وقت کون لگاتا ہے دروازہ کھولنے میں؟" غصے سے اپنے بڑے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پاؤں پٹکتے بیڈ پر چڑھتے انشا کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ "اوہ ہیلو، ہٹو میری بیوی کے اوپر سے"۔ سجاد نے اسے کھینچ کر انشا سے دور کرنا چاہا۔ پارس نے اس قدر انشا کو سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ سجاد کے کھینچنے پر پارس کے ساتھ انشا بھی نیند سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ "سجاد، کیا مسئلہ ہے؟ سونے دے مجھے"۔ غصے سے سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے پارس ارسلان شاہ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے سجاد کی طرف دیکھا۔ "چنگم ایک دفعہ صبح ہونے دے، تجھے میں بتاؤں گا"۔ سجاد دانت پیستے ہوئے لیٹ گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اپنی دعا